السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اسے پسند ہو۔ لیکن معاملہ آج برعکس ہے کہ آج اپنے بھائیوں کے لیے ہم سڑے گلے مال کو پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے بڑھیا مال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کے بھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو کلمہ کی بنیاد پر آپس میں بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مخلص ہو، ان کے دل کے اندر اخلاص ہو، ان کے دل میں ہمدردانہ جذبہ ہو۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ صفات مفقود ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا ایمان ناقص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتے۔ آج معاملہ دیکھیے، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اکثر و بیشتر لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے لیے تو خوبصورت مال کو پسند کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے خراب مال کو، گھٹیا مال کو۔ یہی نہیں، آپ نے یہاں تک دیکھا ہوگا کہ خود پورا لینے کے چکر میں رہتا ہے اور دوسروں کو کم دینا اسے پسند آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی معاشرہ کی بنیاد رکھی، آج اس کا جنازہ نکل رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تو آپ نے بھائی چارہ کا درس دیا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا اور کہا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہے کہ آج پسند تو جانے دو، دوسرے کے مال کو ہڑپنے کو ہم پیشہ سمجھتے ہیں، دوسرے کی وراثت کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ آج بھائی بہنوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، انہیں ذرہ برابر احساس نبویہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کے حقوق، اپنے بھائیوں بہنوں کے حقوق اور اپنے اعضاء و اقارب کے حقوق کو مار دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیں۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر پائی جائیں گی تو ہماری کامیابی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں پر ایثار کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں میں اس جذبے کا فقدان ہو چکا ہے۔ اور ہم صحیح طور پر مسلمان بن جائیں اور اس ایمانی تقاضے کو پورا کرنے لگے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر اس وقت وصف کو اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔